ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں لیاقت آباد کا ایک جلسہ کور کرنے گئی ہوئی تھی 4-5 سال پہلے. تو فریم یہ بنانا تھا کہ پیچھے سے پورا جلسہ نظر آیا اور کسی بلڈنگ کے اوپر ٹاپ پہ مجھے پہنچا دیں. وہاں پر ہم نے فریم وغیرہ ہو گیا, ساری ٹیم کے لوگ اوپر چلے گئے. اب جب میں وہاں پر گئی تو پتہ چلا کہ اوپر جانے کی تو سیڑھیاں موجود نہیں ہیں, اور وہاں کے جو اپنے لوگ ہیں لیاقت آباد کے جو فلورز بنے ہوئے 5-6-8 بلڈنگز کے, لیکن چھت کے اوپر ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اسٹولز اور ساری چیزیں رکھا کے انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر پہنچانا ہے. اب میں پہلے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوں کہ میں کیسے جا سکتی ہوں, یہاں پہ مرد حضرات تو چلے گئے, میں کیسے جاؤں گی. اینی وے کسی طرح سے میں اوپر چڑھی پہنچی. اب جب بالکل اوپر والی جگہ پہ پہنچی تو وہ کافی گیپ تھا, میں نہیں جا سکتی تھی. اچانک سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. پیچھے سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع, ہم یس اٹ واز لائیو شو, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد میں دیکھ رہی ہوں اوپر, میں کیا کروں. تو کیمرہ مین نے کہا آپ ہاتھ اوپر کریں. میں نے کہا اچھا میں ہاتھ اوپر کرتی ہوں. میں نے ہاتھ اوپر کیے اور مجھے 2-3 لوگوں نے پکڑ کے نا ایسے ہی اوپر کھینچ کے اور اوپر سیدھا کھڑا کر دیا. اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہوا ہے. پھر وہ کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہوا اور پھر میں لائیو, اور میرا شو تھا اس وقت, تو میں لائیو چلی گئی. جب بعد میں اترنے کی باری آئی اور میں نے نیچے دیکھا, میں نے کہا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک جوک بھی ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہے تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے اوپر تو آ گیا بیٹا واپس کیسے جائے گا. آپ کے ساتھ وہی ہوا. اینڈ ٹاکنگ آف ہائٹس, غریدہ آپ کی جو ویڈیو تھی دھرنے میں, جو آپ اوپر گئیں پھر آپ کو مائک ملا, وہ تو ہر کسی نے دیکھی. اس کے بعد مجھے لگتا ہے ہر کسی نے کہا کہ آپ لوگ بھی یہ ٹرائی کریں, اور پھر ایکسیڈنٹس ہوئے لوگوں کے ساتھ. No, people thought it was fun. It was not exactly fun. It was not fun at all. It was at that moment an instinct to save yourself. کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب طاہر القادری, وہی 2014 کا دھرنا تھا, اور اسلام آباد کا پرانا ایئرپورٹ تھا, جہاں پر ایک طرف ایئرپورٹ ہے, درمیان میں ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے, اور اس طرف صرف دکانیں ہیں, پیٹرول پمپ ہے وغیرہ جو آگے اسکیم 3 کی طرف ہے. جی ایگزیکٹلی. سو اس وقت ہوا یہ تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن تازہ ہوا تھا. طاہر القادری نے پاکستان واپس آنا تھا, اینڈ دیر واز ایک ایئر کرافٹ آیا, اور اس کو شاید رن وے پہ اترنے کی اجازت نہیں ملی. جیسا ہوتا ہے کہ رن وے آپ کا بزی ہوتا ہے تو آپ کو پھر ہوا میں جو ہے ذرا کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس نے ہوا میں 2-3 چکر کاٹے. ان دا مین ٹائم درمیان میں میڈیا پہ خبر چل گئی کہ طاہر القادری کا جہاز پاکستان اترنے سے, اسلام آباد اترنے سے روک دیا جا رہا ہے, اور اس کو پتہ نہیں کہاں بھیج رہے ہیں. تو یہ میڈیا پہ فلیش ہونا شروع ہو گئی خبر. اب وہاں پر اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر طاہر القادری کا ایک چارجڈ ورکر, جو آلریڈی بہت چارجڈ ہے ریلیجیسلی, اور وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بھی کافی جو ہے بےتاب ہے, بے چین ہے, اور وہ پھر قادری صاحب کے انتظار میں مزید چارج ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا سینٹیمنٹ کا لیول کیا ہے. اچھا, وہ ورکر سارے ایک طرف موجود ہیں, درمیان میں میڈیا ہے, اور اس طرف پولیس ہے. سو وی ور کاٹ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. سو وہ جہاز طاہر القادری کا تھا بھی نہیں, لیکن بہرحال میڈیا پہ فلیش ہونا شروع ہو گئی ایک غلط خبر. اور جب گراؤنڈ پہ پہنچی خبر وہ یہ کہ قادری صاحب کا جہاز ہائی جیک کر کے یا پتہ نہیں کہاں بھجوایا جا رہا ہے. تو وہ جو ورکر تھا وہ تو غصے میں آ گیا. اچھا, اس نے پھر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا پولیس پہ, کیونکہ وہ آلریڈی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بہت غصے میں تھا. اب درمیان میں چونکہ میڈیا سٹک تھا, ہماری DSNG کی وینس, ہماری دیگر گاڑیاں, ہمارے کیمرہ, سب لائیو چیزیں, میں پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھی, اور میں وہاں پر اکیلی خاتون فیمیل جرنلسٹ, باقی سب میل جرنلسٹ تھے. سو یہاں سے پتھراؤ جب شروع ہوا ورکر سے, وہاں پر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ سٹارٹ کر دی اور ربر کی گولیاں برسانا شروع کر دی. سو وی ور کاٹ ان بٹوین, وی ور لائک ان اے کانفلکٹ زون, جہاں پہ ہم سب کو اپنی جانیں بچانا تھی. تو جو میرے مرد کالیگ تھے وہ بھاگ کے پھر, کیونکہ وہاں پہ بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے. اچھا, وہاں پہ آپ کو جان بچانے کے لیے تھا کہ آپ کسی دکان کی چھت پہ چڑھ جائیں. پھر دکانیں بھی بند تھیں, سب کچھ بند تھا. ادھر ایئرپورٹ تھا جہاں پہ اندر آپ جا نہیں سکتے, آف کورس ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہے. تو وہ مردوں نے کیا کرنا شروع کیا, جو ہمارے میل جرنلسٹ تھے, کہ انہوں نے بجلی کے کھمبوں پہ چڑھ کے دکانوں کی چھتوں پہ چڑھنا شروع کر دیا کہ کم از کم. اور ہماری DSNGs they were caught in that. کافی وہ ایک ٹینشن والا ماحول تھا. اس میں یو ریلائز کہ آپ کو ادھر جانا پڑے گا. اس میں پھر ظاہر ہے میں پہلے تو DSNG کے اندر بیٹھی رہی, لیکن جب DSNG کے اوپر بھی آ کے آنسو گیس کے شیل لگنا شروع ہوئے, گولیاں پتھر وغیرہ کے لگنا شروع ہوئے, تو میرے کولیگس نے کہا کہ ہمیں آپ کو نکالنا پڑے گا اور آپ اوپر ہمارے ساتھ چھت پہ چڑھ جاؤ. So some of my colleagues they helped me to climb that electric pole, اور پھر وہاں سے چھت پہ. تو یہ ان کی ایک بہت exactly it was to save life. لیکن لوگوں نے اس کو پتہ نہیں اتنا بڑا, وہ جو ہم ٹرولنگ کا ذکر کر رہے تھے, ٹرولنگ is a very small word. I mean this is kind of I believe کہ this is a minimal, not just a minimal, this is a harmless word in contrast to what we face. ہم violence face کرتے ہیں آن لائن, ڈیجیٹل violence face کرتے ہیں, ہمیں جو threats ملتی ہیں. somewhere کہ mentally بھی آپ کا جو mental abuse ہے, it can sometimes be more dangerous than actual abuse.
کیونکہ وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا اس کا کیا اسکار آپ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک گالی کا وہی امپیکٹ ہے جو ایک گولی کا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ آپ کی عزت نفس کو مار دیتی ہے, آپ کو ٹراماٹائز کر دیتی ہے, آپ کا جو ریلیشن شپ ہے چاہے اپنی فیملی کے ساتھ ہو چاہے اپنے سوشل سرکل کے ساتھ ہو, اس کو اسپوائل, اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. اینڈ اٹس بائی ان نون پیپل, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں, اپنی آئیڈینٹی بھی انہوں نے چھپائی ہوئی ہے, اینڈ دے جسٹ ٹارگٹ یو. سو پاکستان میں تو سب سے زیادہ مجھے اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے نا سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پر. سو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے شاید یہ مزے کی بات ہے, یہ ہمارے لیے شاید دس از فن, دے ڈونٹ ریئلائز. obviously not. لیکن مجھے غریدہ نے ایک ٹپ دی تھی جو میں آئی تھنک اگر آپ اجازت دیں تو شیئر کر لوں. جب ہم گئے تھے, آئی ڈونٹ نو ٹپ کہیں یا کیا کہیں, ایک ڈیفینس میکنزم, ہم لوگ, آپ کو یاد بھی ہوگا غریدہ, ہم لوگ جائے تھے ایک شادی کے اوپر, میں, آپ اور ایک اور میرے خیال سے یاشین جمال ہمارے ساتھ تھی. تو فواد چودھری کے بھائی کی شادی, ان کے بھائی کی شادی تھی جیلم میں. کوئی ٹویٹ آئی, اس کے اوپر میں نے کامنٹس پڑھ کے غصے کا اظہار کیا, تو غریدہ نے مجھے کہا کہ بس ٹویٹ کر کے بھول جایا کریں, forget about it, don't look at the comments at all. So یہ ایک way of this should be a thumb rule. آپ جس کو جانتے نہیں ہیں اس کے کمنٹس کیوں پڑھیں گے, آپ کیوں انگیج کریں گے آپ ان کے ساتھ. سو آئی تھنک آپ کا اپنا مینٹل سیفٹی, آپ کے مینٹل ہیلتھ کی سیفٹی سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے یو ہیو ٹو کیپ یور باؤنڈریز, رائٹ. سو دس از یور باؤنڈری کہ آپ اس کو پڑھیں ہی نہ. میں نے اس ٹپ پر کوشش کی ہے بہت زیادہ کام کرنے کی, بٹ یہاں پر مجھ سے نہیں ہوتا. آپ ٹرول کنڈکٹ پہ کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ جہاں کیریکٹر پہ بات آتی ہے نا, میرا جو ٹالرنس لیول ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. پھر میں جو شخص, اس کی آئیڈینٹی بھی مجھے نہیں معلوم, مجھے اس کی پکچر بھی نہیں معلوم, مجھے اس کا نام تک نہیں معلوم, کچھ بھی اینجل 1 2 3 4 بنا کے بنایا, لیکن میں اسی کے جواب میں اسی کی زبان میں بات کرتی ہوں. ایک پورا پروپیگنڈا کیا تھا کہ مائی ہسبینڈ از MDP TV. میں نے ہر ٹویٹ کا جواب دیا, اتنا کہ مجھے کچھ سینئر جرنلسٹ کا فون آیا, انہوں نے کہا بس کر دیں اب, آپ کیوں ہر ایک کا جواب دے رہی ہیں. لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ غصہ اتنا زیادہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے 2 لائنیں لکھ دی ہے کہ بھائی نہیں ہے MDP TV, ختم ہو گئی بات. لیکن اثر اس کا اتنا ہوا تھا کہ مجھے کئی دفعہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ میں واقعی MDP TV کی وائف, مجھے خود بھی یہ لگنا شروع ہو گیا تھا. سو یہ اتنا زیادہ ہارمفل ہوتا ہے آپ کے لیے. سو نادیہ, ہم بات کریں, ایک تو آپ کا میں نے پورا وہ سنا ہوا واقعہ جب آپ کی گاڑی جل رہی تھی اور آپ رپورٹ کر رہی تھی. 12 مئی نو مور چلیے 12 مئی نو مور سے نو مور. 12 مئی ویسے بھی سک ہو 12 مئی یار, سیریسلی. مطلب ابھی بھی ویسے 12 مئی پہ کوئی ڈاکیومنٹری بنی تھی تو اگین دے انٹرویوڈ می اپ, بٹ وہ اتنا ایک عجیب سی چیز ہو گئی ہے آنیسٹلی کہ میں خیال ہے مطلب. اور پھر وہ ہمارے بڑے شروع کے دن تھے نا, آج نیوز کے. آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر فرام آج نیوز, اور پھر سب کچھ جو ہوا وہ میری پہلی, مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے 0 میٹر گاڑی پہلی اپنی سیلری سے, آپ نے اپنی کمائی سے آپ نے لی تھی, اور وہ کمپنی کی گاڑی نہیں تھی, دیٹ واز مائی اون کار. اور جب وہ تو پتہ ہے 12 مئی کو چیف جسٹس نے وہاں پر, اور ساری روڈس وغیرہ بلاک, جب وہ اسکرین پر, اچھا کرن کو بھی آئیڈیا ہوگا, آئی ایم شیور غریدہ کو بھی ہوگا, کیونکہ ان لوگوں نے بھی نیوز کی ہے, آپ نے تو شاید نہیں کی. نہیں, میں نے نیوز کی نا. تو اس میں ہوتا ہے نا کہ جب آپ اسکرین پہ فوٹیجز ہوتے ہیں تو وی نیڈ ٹو جسٹ کمنٹری کہ آپ اس پہ بتائیں یہ ہوا, وہ اسکرین پہ آپ خود نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور مجھے کہا کہ جی ہم نے یہ جو ہماری پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں وہ ساری جل گئی ہیں, اور اب آپ نے کامنٹری کرنی ہے. اینڈ آئی واز لائک, اچھا میں کامنٹری بھی کیے جا رہی ہوں, میں ان سے, کیونکہ وہ PCR میں تو ہمارا ایک پریویو ہو رہا ہوتا ہے نا, تو میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ میری گاڑی, اور میں کامنٹری بھی کر رہی ہوں. مطلب آپ سوچیں ہمارے حالات کیا کیا ہوتے ہیں یار, مطلب آن اسکرین میں کامنٹری کرے جا رہی ہوں, گاڑیاں جل گئی ہیں, میں ان سے کہہ رہی ہوں میری گاڑی. اینڈ دے ور ناٹ ریپلائنگ می, دے ڈڈنٹ بادر. میں تو پریشان, مطلب میں تو پھر اتنی تعطب میں ہو گئی, میں نے کہا آئی کین ناٹ ڈو اٹ اینی مور. میں نے مائک نکالا, میں نے ٹیبل پہ رکھا, اور میں باہر آ گئی. اچھا اس کا بھی ایک بڑے مزے کا سین ہوا یہ کہ وہ ان دنوں الطاف بھائی والا دور تھا, آپ کو پتہ ہے. اب جیسے ہی میں باہر آئی نا, تو وہ الطاف حسین کی اسپیچ پر انہوں نے کٹ کر دیا, تو لوگوں کو یہ امپریشن گیا کہ مجھے شاید کوئی تھریٹ ملا ہے, یا آج ٹی وی کو کوئی تھریٹ ملا ہے. تو نادیہ جو ہے وہ اسٹوڈیو سے باہر آ گئی ہے. دیٹ واز ناٹ ٹرو ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ وہ مجھے اپنی گاڑی کی بڑی ٹینشن تھی جو مجھے بتایا ہی نہیں رہتا. سب سے بڑا تھریٹ گاڑی کا ہی مل چکا تھا, سب سے بڑا تھریٹ گاڑی کا مل چکا تھا. میری نئی گاڑی باہر کھڑی ہوئی جل رہی ہے, اور مجھے کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ وہ جلی ہے نہیں